آئے دن مجھ سے کیے جانے والا سوال، شوہر دوسرے ملک ہے، تم اکیلے کیسے رہتی ہو؟ اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ رات کو 3 بچوں کے ساتھ کیسے سو جاتی ہو؟ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہم تو بوڑھی ہو گئی ہیں، ابھی تک اکیلی بازار بھی نہیں جاتی، تم سارے کام کیسے کر لیتی ہو؟ تو میرا جواب کہ میرے پاس ڈرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، میں اتنی ویلی نہیں ہوں کہ ڈرتی پھروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اچھا جی، آج صبح کے ناشتے میں بنا رہی ہوں پالک کے پراٹھے۔ آلو پالک میں نے رات کو بنائی تھی، پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے میں پراٹھے بنا رہی ہوں۔ سالن کو تھوڑا سا میش کر لیا میں نے، اور آٹے کے میں نے چھوٹے چھوٹے 2 پیڑے کر لیے، ان کو بیل کے ان کے اندر سالن لگا کے میں نے پراٹھا بنانا سٹارٹ کر دیا، اور ساتھ ساتھ پراٹھے بناتی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو وہ بات پوری بتاتی ہوں جو میں نے شروع کی ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، ایک مسلمان کی بیوی ہوں، اور 3 بچوں کی ماں ہوں، اور سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ پہلے میں بھی ڈرتی تھی، جب مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی اس وقت میں بھی ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی شاید عورتیں صرف پردہ کر کے گھر میں ہی رہ سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر مجھے دین کی سمجھ آئی کہ جب سر پہ پڑے تو عورت پردے میں رہ کے، اسلام کی حدوں میں رہ کے سب کچھ کر سکتی ہے۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، عورت گھر کا سامان بھی باہر لینے جا سکتی ہے، سب کام کر سکتی ہے۔ جب اس کا شوہر گھر پہ نہ ہو وہ مرد بن کے رہ سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ناشتے کے بعد چائے بناتے وقت میرا سلنڈر ختم ہو گیا، تو میں نے سلنڈر چینج بھی کیا ہے ساتھ ہی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی کہ اب میں نہیں ڈرتی، کیونکہ اب میں ایک ماں ہوں۔ الحمدللہ میرے 2 بیٹے، ایک بیٹی ہے۔ مجھے اپنے بیٹوں کو صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر بنانا ہے، اور بیٹی کو سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی بنانا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کے سامنے بزدلی والی باتیں کروں تو ان کے اندر ڈر بیٹھ جائے گا اور وہ بزدل بن جائیں گے۔ یہ میرے بچوں کی تربیت کے دن ہیں۔ اگر میں ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے شوہر کے بھائیوں کے گھر میں رہوں اپنے بچوں کو لے کے، تو جب وہ اپنے بچوں کو پیار کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ اور اگر میں اپنے بچوں کو مائکے لے کے چلی جاؤں تو ننیال کے پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے دربدر ہی ہونا تھا تو پھر میرے شوہر پردیس کیوں گئے؟ کیا فائدہ ان کا ہمارے لیے پردیس کاٹنے کا؟ تو بہتر یہی ہے میں اپنے گھر میں رہوں، چاہے یہ رینٹ کا ہے مگر اس میں رہوں، بہادر بن کے رہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنی چھوٹی سی دنیا میں خود مختار بن کے رہنا دوسروں کے محل میں محتاج بن کے رہنے سے بہتر ہے۔ دوسروں کے گھروں میں چاہے آپ کتنے بھی سلوک سے رہیں، لوگ آپ کو محتاج ہی سمجھیں گے۔ بچوں کو اسکول بھیج کے میں نے کہا میں گھر کو جلدی جلدی صاف ستھرا کر لوں، دھوپ ہونے والی ہے، دھوپ ہو جائے تو پھر بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ آج فرائیڈے ہے تو بچوں نے جلدی ہی آ جانا ہے، پہلے ہی سمر کیمپ لگے ہوئے ہیں، مگر آج اور بھی زیادہ جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ اور اب جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے تھے اس پہ ہی آ جاتے ہیں۔ اور میرے شوہر مجبوری میں پردیس گئے ہیں حلال رزق کمانے کی تلاش میں۔ ہمارے لیے اور حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کے لیے روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں ہی جا رہا ہے، کیونکہ حقوق العباد بھی سب سے پہلے ہے نا۔ اور فرمانے لگے اگر یہ اپنے ماں باپ، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے نا ہمارا اسلام۔ ہمارے لیے جگہ جگہ نیکیاں رکھی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ ہم جو ہیں اپنے دم پہ ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ اپنے قدموں کے سہارے چلیں، کسی کے قدموں کے سہارے نہ لیں۔ اور ہاں، اگر بچوں کی تربیت کرتے وقت آپ کو تھوڑی سی پریشانیاں آئیں، تھوڑا سا آپ کو مشکلیں پیش آئیں، تو یہ بھی غنیمت سمجھیں، کیونکہ ان کی تربیت کے دن ہیں۔ اس سے بچے سیکھتے ہیں کیسے ہم نے برداشت کرنا ہے، بردباری سیکھنے کو ملتی ہے بچوں کو۔ اگر میرے شوہر کا ماں باپ ہوتا تو اور بات تھی، کیونکہ وہ میرے بھی ماں باپ ہی تھے۔ اب وہ نہیں ہے تو مجھے اکیلے ہی اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو کامیاب ہونے کا موقع دیا ہے تو میں اسے ضائع نہیں جانے دوں گی، میں ان کا ساتھ دوں گی، اور اکیلے خود ہی گھر کو مینج کروں گی اور باہر کے کام سارے مینج کروں گی۔ جب پاک بیبیاں اکیلی رہ لیتی تھی تو میں کیوں نہیں؟ میں بھی تو ان کی ادنا سی غلام ہوں، ادنا سی کنیز ہوں۔ جب صحابہ کرام گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ گھر میں اکیلی ہی رہتی تھیں، ضرورت کا سارا سامان خود ہی لے کے آتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں رہا، تو یاد رکھیں ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے۔ آپ اپنی نیت صاف رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور ہمارے حال کا اللہ پاک ہی محرم ہے۔
باقی نفع نقصان تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یا سنی سنائی بات نہیں، یہ سب کچھ میں خود مینج کر رہی ہوں، وہ اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگ رہا ہو یا میری یہ موٹیویشنل سپیک جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے تجربے پہ حقیقت پہ شیئر کی ہے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، جن بہنوں کے شوہر پردیسی ہیں یا بھائی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کر سکتا ہے۔ ولاگ بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، میرے پورے دن کی محنت ہوتی ہے، اس پہ اوپر سے وائس اوور بھی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ انسان ہیں، آپ کے اندر دل ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جون کی گرمی کیسی ہے اور اس میں کتنی محنت کر رہی ہوں۔ تو آپ کو ذرا سی بھی میری چینل پہ محنت نظر آ رہی ہے تو پلیز مجھے نا زیادہ سے زیادہ نا آپ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے نا اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہاں پہ میں نے پورے گھر میں جھاڑو لگا لیا ہے اور اب میں چادر بچھاؤں گی چارپائی پہ، اس کے بعد میں نا پوچھا لگاؤں گی۔ تو بچے بھی اسکول سے آنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، زندگی جینی ہے تو حالات سے ڈرنا چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وقت کتنا ہی برا کیوں نہ ہو گزر ہی جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ انسان کا ظرف آزماتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے خوف کے سامنے جھکنے کی عادت چھوڑ کر اس کے مقابل کھڑا ہونا نہ سیکھا تو سمجھ لیں زندگی بھر وہی خوف اسے اندر سے کھاتا رہے گا، جیسے کوئی چھپے ہوئے سانپ جو اس کو بار بار ڈستے رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سانپ باہر نہیں ہوتے بلکہ انسان کے اپنے اندر کے خیالات اور وسوسوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کے اپنے خیالات اور وہم پہنچاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنے ہی خوف کے قیدی بنے ہوئے ہیں یا آج اس قید کو توڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو آپ کے نیک ارادوں میں کامیاب کرے، آمین۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ پوچھا بھی لگ گیا اور سوکھ بھی گیا، ساتھ ساتھ میں نے پنکھا چلا دیا تھا اور برتن بھی میں نے واش کر لیا اور یہاں سے میں نے صحن بھی دھو دیا، تھوڑا گندا ہو گیا تھا، چائے گر گئی تھی یہاں پہ، سارا میں نے نہیں واش کیا۔ اور گیس والے چولہوں کو بھی اچھی طرح میں نے دھو لیا، ان پہ بھی بہت ڈسٹ ہو گئی تھی۔ اور بچے ماشاءاللہ اسکول سے آ گئے تھے، ان کو نہلا کے جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہلکا پھلکا ناشتہ انہوں نے نہ کر لیا تھا، رول لے آئے تھے، باہر گلی میں بنتے ہیں تو لے آئے، وہی کھلائے ہیں۔ تو یہ میں نے چھلا بنایا ہوا ہے چابی کا، یہ میرے پاس ایک جھمکا پڑا تھا، اس کا ہی بنایا ہے۔ اب ماشاءاللہ بھنڈیاں کاٹوں گی اور بناؤں گی۔ بچوں کو میں نے سکنجی پلا کر بھیجا ہے، اتنی گرمی ہے وہاں، پتہ نہیں دھوپ میں ہوگا یا چھاؤں میں بٹھائیں گے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ مسجد کی نا چھت بن رہی ہے جو باہر برآمدے بنائے ہیں۔ اور ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے آج پانی نہیں ڈالا پرندوں کو، اتنی گرمی ہو رہی ہے تو میں نے موٹر چلا کر نا ٹھنڈا پانی، زمینی پانی ہے تو بہت ٹھنڈا یخ ہوتا ہے، تو چھوٹا بچہ اس سے نہلا بھی نہیں سکتے، 1 سال کا جو بچہ ہو، اتنا ٹھنڈا ماشاءاللہ قدرتی پانی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے پانی بھی رکھ دیا پرندوں کو، اور ساتھ میں نے کہا جلدی جلدی میں نا بھنڈی کا سالن بنا لیتی ہوں، پھر بچے جمعہ پڑھ کے آ جائیں گے نا، ان کو کھانا بھی دینا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے خود بھی فریش ہو کر نماز پڑھ لی ہے گھر میں۔ بھنڈیاں دھونے کے بعد جب اچھی طرح خشک ہو گئی تو میں نے انہیں کاٹ لیا اور میں نے گھی میں نا اچھی طرح ان کو فرائی کر لیا کہ ان کی لیس وغیرہ جو ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے ہی پکانی چاہیے، اس میں غذائیت چلی جاتی ہے، تو نہیں، میں نہیں مانتی اس بات کو، کیونکہ گلے کے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ جو چیز جیسے پکنی چاہیے اسے ایسے ہی پکانا چاہیے۔ بھنڈی کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد میں نے الگ برتن میں نکال لیا اور بعد میں مسالہ بنایا میں نے، جو مسالہ ہوتا ہے نا، پیاز وغیرہ، ہری مرچ، ٹماٹر، تو ان کو الگ سے بھون کے اس میں 5 منٹ پہلے ایڈ کر کے نا دم پہ لگا دیا۔ دم پہ لگی رہے بھنڈی تو پھر بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے۔ اب کتنا پیارا سالن بن گیا ہے ماشاءاللہ بھنڈی کا، اور میرے بیٹے بھی جمعہ پڑھ کے آ گئے تھے، اور ساتھ ہی میں نے دوسرے چولہے پہ نا روٹیاں بنا لی اور اب ہم ماشاءاللہ کھا لیں گے مل جل کر۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو حلال رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے چھوٹے بیٹے نے عین موقع پہ کھانا کھاتے وقت کہہ دیا کہ میں نے تو میٹھا پراٹھا کھانا ہے، تو میں نے انہیں بھنڈی نہیں کھانی۔ بیٹی سے چھوٹا جو علی حسن ہے نا، وہ ایسے نہیں کھاتا بھنڈی، تو پھر اس کے لیے میں نے یہ میٹھا پراٹھا بنا لیا اور بعد میں نے اچھی سی چائے بنا کر پی۔ اور اینڈ پہ آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔